عجائبات کی دنیا کا بے تاج بادشاہ اہرام مصر، ایک ایسا شاہکار جو ہزاروں سال کی تاریخ کا گواہ ہے۔ جہاں اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون جیسے بادشاہوں کو دیکھا، وہیں یہ حق کی صدا بلند کرنے والے پیغمبروں کا بھی گواہ بنا۔ آج سے 1200 سال پہلے اسی مصر کے گلی کوچوں میں ایک درویش گھوما کرتا تھا، جس نے اپنی ذات کو انسانیت کی خوشی کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ اپنے ہاتھ میں لاٹھی تھامے وہ درویش بستی بستی سفر کرتا اور ان کی زندگیوں کو بدل دینے والی نصیحتیں کرتا۔ اپنے ایک سفر کے دوران وہ ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں کے لوگ لالچ اور غم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر مایوسی کے سائے تھے۔ درویش نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو بستی کے قریب ایک جنگل میں ہی اپنا ٹھکانہ بنایا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کے دکھ دور کرنے کے لیے خوشیوں کی ایک دکان کھولے گا۔ جب اس نے بازار کے بیچ اپنی خوشیوں کی دکان کھولی تو کوئی بھی گاہک اس درویش کے پاس نہ آیا۔ ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ اس کی مشکل کا کوئی حل نہیں اور وہ غم کے دائرے سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا۔ ایک شام درویش اپنی دکان کے سامنے کھڑا ہوا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، اللہ کے بندو، یہاں آؤ۔ وہ لوگ جو خود کو بدقسمت سمجھتے ہو، بغیر کسی قیمت کے اپنی خوشی خرید لو۔ اگر اللہ ایک دروازہ بند کرے تو 1000 دروازے کھول دیتا ہے۔ آزما کر دیکھو، تمہارا کچھ نہیں جائے گا۔ درویش کی یہ بات سن کر 7 ایسے آدمی جو مشکلات میں گھرے ہوئے تھے دکان کی طرف بڑھنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک کو یہی لگا کہ اس کی مشکل سب سے بڑی ہے اور وہ دنیا کا بدقسمت ترین انسان ہے۔ درویش نے ان 7 آدمیوں کو دکان کے اندر خوش آمدید کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ چائے پیش کرنے کے بعد اس نے ہر ایک سے کہا کہ اپنی مشکل بیان کرے اور باقی لوگ خاموشی سے اس کی بات سنیں۔ پہلے آدمی نے اپنی کہانی شروع کی۔ میری مشکل میری ناسمجھ بیوی ہے۔ میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو کبھی کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتی۔ وہ کھانا جلاتی ہے، دودھ گراتی ہے، گھر کا سارا سامان توڑ دیتی ہے اور میرے من پسند پرندوں کے پنجرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتی ہے۔ جب میں اس پر غصہ کروں تو وہ ہر بار روتی اور معافی مانگتی ہے اور وعدہ کرتی ہے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل پسیج جاتا ہے اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں، لیکن یہ سلسلہ رکتا نہیں۔ کچھ دن پہلے میں نے اسے عید کے لیے پیسے دیے تاکہ کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں خرید سکیں۔ میں گھر پر موجود نہ تھا کہ اسی دوران پرانے برتن بیچنے والا آدمی آیا اور اس نے اپنا نام عید بتایا، جس پر میری بیوی نے اس سے کہا کہ میرے شوہر نے تمہارے لیے کچھ پیسے بچا رکھے ہیں۔ میری کم عقل بیوی نے وہ سارے پیسے اٹھا کر اس عید نامی شخص کو دے دیے اور اس سے پرانے برتن خرید لیے۔ میں اب اپنا صبر کھو بیٹھا ہوں۔ میں اسے طلاق بھی نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا میرے سوا کوئی اپنا نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کروں تو کیا کروں۔ اس آدمی کی روداد سننے کے بعد درویش نے دوسرے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلیے اب ان کی روداد سنتے ہیں۔ دوسرے شخص نے تھوڑا جھجکتے ہوئے کہا، لوگوں کے پاس ایک مصیبت ہوتی ہے لیکن میرے پاس 4 مصیبتیں ہیں۔ میری 4 بیٹیاں ہیں۔ میری بیوی چوتھی بیٹی کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی اور میرے لیے یہ 4 مصیبتیں چھوڑ گئی۔ میرا بھائی جو 3 بیٹوں کا باپ ہے مجھے کہتا ہے کہ تم ایک نہیں 4 بیٹیوں کے باپ ہو، تمہاری زندگی مشکل میں گزرے گی۔ اب میرے پاس والد کی وراثت میں ایک چھوٹا سا کھیت ہے اور مجھے اس میں کھیتی باڑی کے لیے بیٹا چاہیے، لیکن میں اس دنیا میں اکیلا اور بے یار و مددگار ہوں۔ اب آپ بتائیں میں دکھی نہ ہوں تو کیا کروں؟ باپ کا سہارا تو بن نہیں سکتی، الٹا مجھ پر بوجھ بنی بیٹھی ہے۔ اس کی بات سننے کے بعد درویش نے نہایت دکھی انداز میں اپنا سر ہلایا اور تیسرے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو اس عمر میں کیا دکھ ہے؟ تیسرا شخص جو عمر میں زیادہ اور ضعیف تھا کہنے لگا، میری مصیبت میرے اندر کا لالچ اور حسد ہے۔ میں اللہ کا سب سے زیادہ پریشان بندہ ہوں۔ میرا کام دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر جلن محسوس کرنا ہے۔ میں اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک کسی کے نقصان کی خبر نہ سنوں۔
مجھ سے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے کئی بار اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ ناکام رہا، اور اب میں اکیلا اور افسردہ ہوں۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے، لیکن میں خوشی محسوس نہیں کرتا۔ اگر آپ آ کر دیکھیں تو میرا گھر نہیں محل ہے، لیکن بالکل ویران ہے، اور لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں۔ جب اس کی بات مکمل ہوئی تو چوتھے شخص نے کہا، میری کہانی میرے بچپن سے شروع ہوتی ہے۔ ہم دو بھائی ہیں۔ میرا بھائی بڑا ہوشیار شاگرد تھا اور زیادہ پڑھنے اور مطالعہ کرنے کا شوق رکھتا تھا، جبکہ میں ہر وقت کھیل کود میں مصروف رہتا۔ میرا بھائی جسامت میں کمزور، جبکہ میں بہت طاقتور تھا، اور مجھے اپنے قوی جسم پر بڑا ناز تھا۔ میں نے تعلیم کو نظر انداز کیا اور آسان راستہ اپنایا۔ میں نے اپنی جسمانی قوت اور مضبوط جسمانی بناوٹ کا استعمال کیا اور پیسہ جمع کرنے لگا۔ میں طاقتور لوگوں سے لڑتا اور ہمیشہ جیت جاتا۔ یوں مجھے انعام میں رقم ملتی۔ لوگ میری لڑائی پر شرطیں لگاتے، کوئی اپنے جانور پر شرط لگاتا، کوئی پیسوں پر تو کوئی اپنی جائیداد پر۔ میں ہمیشہ جیتتا رہا اور سوچتا کہ میرا بھائی بھی کتنا بے وقوف ہے جو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ لیکن جسمانی طاقت تو عارضی تھی۔ میں ایسا بیمار ہوا کہ نہ طاقت رہی نہ ہی پیسہ۔ میرا بھائی اب ایک عالم ہے اور اس کا علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے عظیم بن گیا ہے۔ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میری کوئی قدر نہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ جب میں اپنے بھائی کے ارد گرد لوگوں کو احترام سے کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں تو غم کے بادل میرے اوپر اپنا سایہ کر لیتے ہیں۔ خدا گواہ ہے، میں اس سے جلتا نہیں، لیکن اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہوں۔ پانچواں شخص، جو شدید غمگین نظر آ رہا تھا، کمزور آواز میں بولا، میری مصیبت یہ ہے کہ میں نے رازداری نہیں سیکھی۔ میں نے دوسروں پر حد سے زیادہ بھروسہ کیا اور ہمیشہ نقصان اٹھایا۔ میں لاکھ کوشش کرتا ہوں لیکن دوسروں سے اپنی بات چھپا نہیں پاتا۔ میں ایک غریب مچھیرا ہوں۔ میری کشتی ٹوٹی پھوٹی حالت میں ہے اور جال بھی پھٹا ہوا ہے۔ میرے ساتھ جو باقی مچھیرے تھے ان سب کی قسمت بدل گئی، کیونکہ میں ہر دفعہ انہیں اپنا راز بتا دیا کرتا تھا کہ مچھلی کہاں ملے گی۔ ان کی کشتیاں اور جال مجھ سے بہتر تھے اور وہ ہمیشہ میری بتائی ہوئی باتوں کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ میرے تمام ساتھی خود تو خوشحال ہو گئے، لیکن کبھی انہوں نے میری طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ آج میں اکیلا ہوں، غریب ہوں، کوئی میری مدد کو تیار نہیں۔ میں اس دنیا کا سب سے زیادہ دکھی انسان ہوں۔ پھر درویش کی نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ درویش نے اس سے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو ابھی جوان ہو، تمہیں کیا دکھ ہے؟ وہ سب کی طرف دیکھ کر گھبراتے ہوئے بولا، میں اندھیرے سے بہت ڈرتا ہوں۔ ایک دن میرے والد نے مجھے پکارا اور رات کے وقت کہیں کسی کام سے جانے کا بولا، تو میں نے جواب دیا کہ وہ جگہ تو بہت دور ہے اور دنیا میں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ والد نے کہا، میرے بیٹے کیا تم اندھیرے سے ڈرتے ہو؟ میں شرمندہ ہوا اور جواب دیا کہ نہیں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ پھر میں نے کھانا اپنے ساتھ باندھا، لیکن جب میں اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلا تو اندھیرے کو ہر طرف چھائے ہوئے دیکھا۔ مجھے اپنے قدموں کی آواز کے سوا کچھ سنائی نہ دیا۔ اندھیرے کا خوف میرے دل میں سرایت کرنے لگا اور دہشت نے مجھ پر قابو پا لیا۔ میں نے فوراً خود سے کہا، نہیں، میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ میں گھر کے باغیچے میں اس روشنی کے نیچے بیٹھ گیا جو ابا نے دروازے کے قریب جلا رکھی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے کھانا کھایا اور پیسوں کو وہیں جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ اب میں پریشان تھا اور وہیں بیٹھا سوچتا رہا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی جس کو سوچ کر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، چہرے کو مٹی سے داغدار کیا اور خوف سے چیختے ہوئے رونا شروع کر دیا، بچاؤ! چوروں نے مجھے لوٹ لیا، انہوں نے مجھے مارا اور کھانا اور پیسے بھی لے گئے۔ میرے چیخنے پر ابا اور باقی سب گھر والے بھی میرے پاس آ گئے اور مجھے دلاسا دینے لگے۔ یہ دیکھ کر میں اور بھی زیادہ چیخنے لگا، مگر کہانی میری مرضی کے مطابق ختم نہ ہوئی۔ ہمارے بزرگ پڑوسی جنہوں نے سب کچھ اپنی کھڑکی سے دیکھ لیا تھا، انہوں نے میری حقیقت سب کو بتا دی۔
اب میری حقیقت فاش ہو چکی تھی۔ میں شرم سے کئی دن اپنے کمرے سے باہر نہ آ سکا۔ ایک رات میں نے حقیقت میں اپنے پڑوسی کے باغیچے میں چور دیکھے۔ اس بار میں سچ بول رہا تھا۔ میں نے ابا کو جا کر بتایا، لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی۔ میں سچا تھا، لیکن کسی نے مجھ پر یقین نہ کیا۔ بزرگ کا گھر لٹ گیا۔ میرے جھوٹ بولنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ میں اداس ہوں کیونکہ لوگ مانتے ہی نہیں کہ میں جھوٹ بولنا چھوڑ چکا ہوں۔ سب لوگوں کی نظریں 7ویں شخص پر گئیں۔ اس کا وقت آیا تھا کہ وہ بولے، مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ درویش نے اس سے کہا، کیا تم اپنی مصیبت ہمیں نہیں سناؤ گے؟ وہ شخص جھکے ہوئے سر کے ساتھ کمزور آواز میں بولا، میری مصیبت اے حضرات ظلم ہے۔ میں ایک ہی وقت میں ظالم اور مظلوم بھی ہوں۔ میرے 3 بیٹے ہیں۔ میں نے ان کی اچھی تربیت کی، انہیں تعلیم دی اور کبھی ان سے کچھ نہیں چھپایا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ان کی عملی زندگی شروع کرنے کے لیے کچھ رقم دوں۔ میں نے ان کے درمیان برابری رکھی، کسی کو دوسرے سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ احمد میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے اور میرے دل کے بہت قریب ہے۔ وہ نرم دل، مہربان، میٹھا بولنے والا اور خوش مزاج ہے، لیکن میں نے احمد سے اپنی محبت کا کبھی اظہار نہیں کیا۔ میں سوچتا تھا کہ باقی بیٹے کہیں یہ بات دل پر نہ لے جائیں۔ جب میں نے پیسوں کی تقسیم کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کہ دونوں بھائی احمد کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ دونوں بھائی احمد کے نرم دل کا فائدہ اٹھا کر اس کی رقم کو کسی بہانے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں احمد کے سوا باقی سب کو ان کا حصہ دے دوں گا، جبکہ احمد کو یہ کہہ کر اس کا حصہ نہیں دوں گا کہ وہ ابھی چھوٹا ہے اور میں اس کی رقم محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے اس فیصلے سے احمد بہت ناراض ہوا اور کئی بار مجھے اس فیصلے سے روکنے کی کوشش کی تاکہ اسے بھی اپنے بھائیوں کی طرح اس کا حصہ مل جائے، مگر میں نے سختی سے منع کر دیا۔ اس پر وہ مجھ سے خفا ہو گیا اور دور کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا تاکہ اپنی زندگی کا سفر اکیلے شروع کر سکے۔ مجھے احمد کی دوری بہت تکلیف دیتی ہے کیونکہ وہ میرے دل کے بہت قریب تھا۔ میں نے کیا غلط کیا؟ میں نے تو انصاف کرنے اور ہر ایک کو اس کا حق دینے کی کوشش کی۔ میں خود کو مظلوم محسوس کرتا ہوں، لیکن دنیا کی نظر میں میں ایک ظالم بن گیا جس نے اپنے بیٹے کو اس کا حق نہیں دیا۔ میں اپنے بیٹے کی دوری میں بہت تڑپتا ہوں اور اس کی خیریت جاننے کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے جو کیا اس پر مجھے پچھتاوا ہے۔ کئی بار میں نے لوگوں اور اپنے دونوں بیٹوں کے سامنے سچ بولنے کا ارادہ کیا تاکہ اپنی نیت کو صاف کر سکوں، مگر مجھے اپنے بیٹوں میں دشمنی پیدا ہونے کا ڈر تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ان کے درمیان محبت اور تعاون برقرار رہے۔ اپنی کہانی سنانے کے بعد وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب ان 7 نے اپنی دکھ کی کہانی بیان کر لی تو درویش کہنے لگا، تم میں سے ہر ایک نے کہا کہ اس کی مصیبت اور دکھ سب سے بڑا ہے۔ کیا تم میں کوئی اپنی مصیبت کو کسی اور کی مصیبت سے بدلنا چاہے گا؟ وہ سب حیرانی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر پہلے شخص نے کہا، ناسمجھ بیوی حسد کی بیماری سے بہتر ہے۔ دوسرے نے کہا، بیٹیاں تو ان بیٹوں سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں جو اپنے سگے بھائی کو دھوکہ دینا چاہے۔ پھر تیسرے نے کہا، مجھے لوگوں سے حسد ہے، لیکن میرے پاس اتنا علم ہے جو میری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ چوتھے شخص نے کہا، میں جاہل ہو سکتا ہوں لیکن جھوٹا اور فریب دینے والا نہیں بننا چاہتا۔ اسی طرح 5ویں شخص نے کہا، میں اپنے راز نہیں چھپا سکتا لیکن میرا جسم توانا ہے، بری صحت سے تو یہ بہتر ہے۔ نوجوان لڑکا کہنے لگا، میں نے بہت جھوٹ بولے ہوں گے لیکن میں راز کو محفوظ رکھنا جانتا ہوں۔ 7ویں شخص نے کہا، میں نے اپنے بیٹے پر ظلم کیا لیکن میں اس کی بہتری چاہتا تھا، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں ان میں سے کسی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سے بدلنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ سب نے اپنی مصیبت کو اپنے پاس ہی رکھا اور دوسروں کی مصیبت کے ساتھ اپنی مصیبت کو تبدیل نہ کیا۔ سب نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اپنی اپنی مصیبت کو قبول کریں گے اور حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے اسے رب کی رضا سمجھ کر آگے بڑھیں گے۔ پھر درویش نے پہلے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صبر ہر بیماری کا بہترین علاج ہے۔ اگر تم صبر کر سکتے ہو تو خوشی خود تمہارے دروازے پر دستک دے گی۔ اگر تمہاری بیوی میں شعور اور حکمت کی کمی ہے تو یقیناً اس میں کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی۔
ان خوبیوں کو تلاش کرو اور صبر اور محبت کے ساتھ اپنی زندگی خوشگوار بناؤ۔ پھر درویش نے دوسرے شخص سے کہا، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اولاد دی ہے۔ ان سے پوچھو جو بے اولاد ہیں، بیٹیاں بیٹوں سے کم نہیں ہوتی۔ اگر تم ان سے پیار کرو اور ان کو حوصلہ دو تو وہ بیٹوں سے بڑھ کر تمہاری کھیتی پر کام کریں گی۔ وہ تمہارے لیے مصیبت نہیں بلکہ تمہاری طاقت بن سکتی ہیں۔ حسد کرنے والے بزرگ کو درویش نے ایک حدیث سنائی، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اے بزرگوار، دوسروں سے محبت کرو، اپنے مال سے ان کی مدد کرو اور لوگوں کے لیے وہی چاہو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو، پھر تمہاری زندگی بدل جائے گی اور خوشی تم پر سایہ کرے گی۔ مچھیرے کو مخاطب کرتے ہوئے درویش نے کہا، ہم سب تمہاری کشتی کی مرمت اور تمہارے جال کی اصلاح میں مدد کریں گے۔ یہ بزرگ جن کے پاس مال تو ہے لیکن کوئی ان کے پاس نہیں، یہ تمہاری مالی مدد کریں گے۔ تم دونوں کو اس سے خوشی ملے گی۔ تم دوبارہ مچھلی پکڑنا شروع کرو گے اور زندگی کی لذت اور محنت کی قدر کو دوبارہ محسوس کرو گے۔ پھر تینوں بیٹوں کے باپ کو درویش نے کہا کہ تم نہ تو ظالم ہو اور نہ مظلوم، تم نے اپنی سمجھ کے مطابق بہتر فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ تم اپنے باقی بیٹوں کو حقیقت سے آگاہ کرو اور ان سے بدگمانی مت رکھو۔ تمہارا سب سے چھوٹا بیٹا تمہارے پاس واپس لوٹے گا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے اور ہمیں اللہ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح درویش نے دکان میں موجود باقی تمام لوگوں کو نصیحت کی اور سب کے چہرے مسکراہٹ سے کھل اٹھے۔ جب سب وہاں سے جانے کے لیے اٹھے تو درویش نے ان سے کہا، ہم انسانوں کو اپنے ارد گرد کی خوشیاں نظر نہیں آتی کیونکہ ہم ہمیشہ مزید خوشی کی طلب رکھتے ہیں۔ ہمیں علم نہیں ہوتا کہ جو خوشی ہمارے پاس ہے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ اگر دنیا کی تمام مصیبتوں کو ایک ڈھیر میں رکھا جائے اور ہر کسی کو اپنی پسند کی مصیبت اٹھانے کو کہا جائے تو یقیناً وہ اپنی ہی مصیبت کو واپس اٹھائے گا، کیونکہ دوسروں کی مصیبت اپنی مصیبت سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن انسان کبھی بھی اپنے حصے پر قناعت نہیں کرتا اور ہمیشہ خود کو سب سے زیادہ غمگین سمجھتا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ جو خوشی ہمارے پاس موجود ہے اس کا احساس کریں اور خدا نے ہمیں جو وقت دیا ہے اس کا استعمال بہتری کے کاموں میں کریں۔